بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا فيؤم ثم آخذ شعلا من النار فأحرق على من لا يخرج للصلاة بعد، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. معزز بزرگوں اور دوستو، اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں پھر ایک مرتبہ آزادی کے ساتھ میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی، اور بہت ہی دعاؤں کے بعد میں، بڑی تڑپ کے بعد میں اس نے اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. مسجدیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں. یہ اللہ کے گھر ہیں، اور اگر اللہ اپنے گھر میں آنے سے منع کر دیں، روک دیں، تو اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے. اور اگر اللہ اپنے گھر میں بلا لیں، اللہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دیں، تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے. نماز اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، دین کی ایک اہم ترین بنیاد ہے، اور فرائض کی ادائیگی کے لیے مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی مشروعیت شریعت نے متعین کی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں. افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ مسجدوں سے دور ہوتے ہوتے دلوں سے مسجدوں کی اہمیت گھٹتی چلی جا رہی ہے. یہ ایک بہت ہی افسوسناک چیز ہے. جب تک مسجدیں بند تھیں، آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ اے اللہ، اب اگر مسجد کھل جائے تو ہم بڑی پابندی سے مسجد میں جائیں گے. بڑا عجیب وقت تھا، بڑے عجیب لمحات تھے، اور بڑا عجیب زمانہ تھا جب اذانیں مسجدوں میں ہوتی تھی اور نمازیں گھروں میں پڑھی جاتی تھی. یہ تعجب کی بات نہیں تو اور کیا ہے کہ اذانیں مسجد میں ہوں، اذان تو مسجد میں ہو، اور اذان کے بعد مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں اور نمازیں مسجدوں میں ادا کی جائیں. ایک عجیب صورتحال تھی. اللہ نے یہ صورتحال بدل دی. اب اذانیں مسجدوں میں ہو رہی ہیں، مسجدوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں،
اور اب عجیب صورتحال یہ ہے کہ اذانیں مسجدوں میں ہوں اور نماز پڑھنے والے مسلمان مسجد میں آنے کے بجائے ہوٹلوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں، مکان میں، گھر میں، سڑکوں میں، بازاروں میں ہوں۔ یہ اس سے زیادہ عجیب ترین صورتحال ہے کہ مسجدوں کے کھلنے کے بعد بھی مسجدیں آباد نہ ہوں اور اللہ اپنے گھر کے دروازے بند کر دے اور پھر اس کے بعد بھی اللہ کے گھر کی قدر ہمارے دلوں میں نہ جاگے، تو یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ ہمیں اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب نعمت چھن جاتی ہے تو نعمت کی قدر دل میں جاگ اٹھتی ہے۔ پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگوں نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب مسجدوں کے دروازوں پر تالے پڑے ہوئے تھے، اللہ سے بار بار یہ عہد کیا تھا کہ اے اللہ، اب اگر موقع مل جائے تو ہم مسجدوں میں بڑی پابندی سے جائیں گے، ہر نماز مسجد میں ادا کریں گے، اذان کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوں گے۔ آج کے اس بیان میں پھر وہ معاہدہ، وہ عہد ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے جسے ہم بھول چکے ہیں، جسے ہم نے بھلا دیا۔ ہم نے اپنے صورتحال سے، اپنی زبان سے نہیں، اپنے حال سے کم از کم اللہ کے سامنے یہ عہد کیا تھا۔ ہمارا دوڑ کر مسجد کی طرف آنا یہ خود اس بات کی گواہی تھی کہ ہمارے دلوں میں مسجد کی ایسی تڑپ ہے، اور اب مسجدوں کے کھلنے کے بعد بھی مسجدوں میں خالی خالی صفیں، مسجدیں ماتم کنہ ہوں، تو اس سے زیادہ تعجب کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ جماعت کی نماز کی بڑی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجہ، کہ جماعت کی نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ درجہ رکھتی ہے۔ زیادہ ثواب والی نماز جماعت کی نماز، 27 درجے جس نماز پر بڑھ جائیں۔ ہم گھر میں ایک نماز پڑھیں اور 4 قدم بڑھ کر مسجد میں آ جائیں اور مسجد میں نماز پڑھ لیں، گھر میں ہم 27 مرتبہ نماز پڑھ لیں، پھر بھی مسجد کی جماعت میں جو ثواب ہے، جو اجر ہے، جو برکتیں ہیں، وہ گھر میں 27 مرتبہ پڑھنے کے باوجود حاصل نہیں ہو سکتی۔ جماعت میں ایسی برکتیں، ایسے فضائل اور ایسی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت ہی کی نماز کے لیے مسجدوں میں آنے ہی کے لیے اذان دی جاتی ہے، اور جماعت کی نماز میں اسلامی شان و شوکت کا اظہار ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے مسلمانوں کی شان و شوکت کا ظہور ہوتا ہے۔ جماعت کی نماز کے ذریعے سے اسلامی شعار کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ اسلامی شعار ہے، اور جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت ایسی بتائی کہ کسی نے صرف جماعت کی نماز کی فکر کر لی اور ایک کوشش کے ساتھ میں، فکر کے ساتھ میں وہ نماز کے لیے آیا اور نماز کی طرف بڑھا، مسجد میں پہنچا، میرے آقا فرماتے ہیں من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح، فرمایا جو وضو کرے، جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گھر میں وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح، پھر وہ چل کر آیا، مسجد میں آیا، فوجد الناس قد صلوا، اب اس نے مسجد میں دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں، جماعت ہو چکی ہے، مسجد میں پہنچا، پتہ چلا کہ نماز ہو چکی ہے۔ اب اس نے کتنی محنت کی، چند قدم بڑھ کر وہ مسجد کی طرف آیا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے اتنا اجر ملے گا، فرمایا كتب اللہ له مثل اجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، کہ جتنے نمازیوں نے نماز پڑھی اور جتنے حاضرین مسجد میں حاضر ہوئے، ان سب لوگوں کی نماز کے برابر ثواب اس آدمی کو ملے گا جو مسجد میں آیا لیکن دیکھا کہ نماز ہو چکی ہے، جماعت ہو چکی ہے، وہ الگ سے نماز پڑھ رہا ہے، صرف اس کی جماعت کی فکر پر اسے جماعت کی نماز ملی نہیں،
صرف جماعت کی نماز کے فکر کرنے پر اور اس فکر میں چند قدم چل کر آنے پر سارے نمازیوں کا اجر و ثواب اسے مل رہا ہے. کتب لہ مثل اجر من صلاها وحضرها. جتنے نمازی مسجد میں حاضر تھے، جتنے نمازیوں نے نماز پڑھی، سب کے برابر اجر و ثواب اسے ملے گا. اتنی اہمیت ہے نماز کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز پر ایسی ترغیب دی ہے جیسے ہم مکتب میں بچوں کو ترغیب دیتے ہیں. مکتب میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو نماز کی ترغیب دلانے کے لیے انعامات طے کیے جاتے ہیں، انعام متعین کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے جو طالب علم 40 دن فجر کی نماز پڑھ لے اسے ایک سائیکل دی جائے گی. اعلان ہوتا ہے کسی جماعت میں 10 طلبہ، کسی میں 40 طلبہ، کسی میں 50 طلبہ، کسی مکتب میں 100-150 طلبہ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہیں سائیکل کی خواہش میں. اور پھر جب وہ 40 دن اپنی جماعت کی نماز فجر کی پوری طرح حاضری کے ساتھ میں پڑھتے ہیں تو اس پر 40 دن کے بعد جلسہ ہوتا ہے اور اس جلسے میں مہمان خصوصی آتے ہیں، سائیکلیں لائی جاتی ہیں اور پھر اس طالب علم کو مجمع کے سامنے لایا جاتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ قابل تقلید طالب علم ہے جس نے 40 دن فجر کی نماز بلا ناغہ پڑھی اور اسے سائیکل انعام دی جا رہی. ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ کے اندر ایک ترغیب آئے، جماعت کی نماز کا ایک شوق پیدا ہو، ان کا مزاج بنے. یہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیتے ہوئے بیان فرمایا، من صلى لله 40 يوما في جماعات يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. سبحان اللہ. فرمایا جو شخص 40 دن اللہ کے لیے جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھ لے اور اس طرح پڑھے کہ تکبیر اولا اس کی فوت نہ ہو، تکبیر اولا سے پہلے وہ جماعت میں صف میں کھڑا ہو جائے. من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی. یہ ہے اللہ کے لیے 40 دن تک جماعت کے ساتھ میں تکبیر اولا کے ساتھ میں نماز پڑھ لے تو اسے 2 انعام ملیں گے اللہ کے دربار سے. جیسے مکتب کے بچوں کو سائیکل دی گئی، گھڑیاں دی گئی اور دوسرے تحفے دیے گئے، اللہ اس شخص کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں سے 2 چیزیں عطا فرما رہے. کتب لہ براءتان، اسے 2 براءتیں لکھ دی جاتی ہیں، براءۃ من النفاق و براءۃ من النار. ایک نفاق سے برات اور دوسری آگ سے برات، جہنم سے آزادی. نفاق سے وہ شخص بری ہو جاتا ہے اور جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی؟ ہم کوشش کریں. بعض لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ 40 دن کسی طرح تکبیر اولا کے ساتھ پڑھ لیں، پڑھتے پڑھتے کسی دن تکبیر اولا چھوٹتی ہے، پھر شروع سے ہماری زندگی ایسی گزرے، ہم نفس و شیطان کے ساتھ میں ایسے ہمیشہ جنگ میں رہیں. ایسی کوشش ہو تکبیر اولا میں آئیں گے اور ایک بھی وقت کی نماز ہماری 40 دن تک کم از کم نہ چھوٹے. ایسے ہم ابھی سے آج سے کوشش کر کے دیکھیں. آج کی عصر سے کوشش کر لیں، آج کے جمعے سے نیت کر لیں تکبیر اولا میں ہم حاضر ہوں گے. کسی دن کام آ جائے گا، کبھی سفر میں چلے گئے، کبھی مہمان آ گئے، کبھی راستے میں دیری ہو گئی، ایک وقت کی نماز میں تکبیر اولا چھوٹ گئی. پھر شروع کریں. اللہ توفیق دیں گے، وقت آئے گا اور 40 دن جماعت کے ساتھ میں تکبیر اولا کے ساتھ میں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے نماز مل گئی جماعت کے ساتھ میں، اللہ تعالیٰ 2 انعام دیں گے. اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی؟ براءتان، براءۃ من النفاق و براءۃ من النار. نفاق سے برات کہ وہ منافقین کی فہرست میں نہیں رہے گا، وہ منافق نہیں کہلائے گا، اور جہنم سے آزادی کا پروانہ اسے دنیا میں مل رہا، اسے مطمئن کر دیا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتے ہیں
آگے اسے اور مزید توفیق دیتے ہیں. وہ یہ سوچتا ہے کہ 40 دن میں نے کوشش کی تکبیر اولیٰ مجھے مل گئی، اب آئندہ میں کیوں تکبیر اولیٰ چھوڑوں. اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں، اس کی اہمیت، اس کا چسکا، اس کی لذت ہی ایسی ہوتی ہے کہ جسے یہ لذت مل گئی پھر وہ اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کے چھوڑنے والوں کی بڑی سخت وعید سنائی. آپ نے فرمایا لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، منافقین کے لیے سب سے زیادہ بھاری نماز، سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی اور عشاء کی نماز ہے. اور منافقین چاہے اعتقادی منافقین ہو چاہے عملی منافق ہو، اعتقادی منافق جن کے عقیدے ہی میں نفاق ہو، اور عملی نفاق جن کے اندر منافقین کے اعمال پائے جائیں. منافق چاہے عقیدے کے اعتبار سے ہو چاہے عمل کے لحاظ سے ہو، ایسے منافقین پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے. عشاء کی نماز میں جماعت میں حاضری دینا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ مشکل فجر کی جماعت میں حاضر ہونا. فجر کی نماز میں جماعت میں حاضری دینا یہ بہت ہی بڑا ایمان کا امتحان ہوتا ہے، یہ بہت ہی بڑی آزمائش ہوتی ہے. فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ میں حاضر ہو جانا، جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھ لینا، یہ ہمارے ایمان کا بہت بڑا امتحان ہے. ہر مسلمان اپنے ایمان کا امتحان لے کہ ہم اگر فجر کی نماز میں جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے. ہر ایک اپنے ایمان کو جانچ کر دیکھ لے، اپنے ایمان کے معیار کو دیکھ لے، اپنے ایمان کی کیفیت کو دیکھ لے، اپنے ایمان کے وزن کو دیکھ لے کہ ہمارا ایمان کس حال میں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا لو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا، فرمایا اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز میں کتنا اجر و ثواب ہے اور کتنی برکتیں ہیں تو وہ پھر آتے اور ضرور آتے، اگرچہ کہ ان کو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آنا پڑے، گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آنا پڑے تب بھی وہ ضرور آتے اگر ان کو اس کی برکتیں معلوم ہو جاتی. عشاء اور فجر کی نماز کی برکتوں کا علم نہیں ہے، اس کے اجر و ثواب کا علم نہیں ہے جس سے محروم ہے، ورنہ اگر اس کا اجر و ثواب اور اس کی برکتیں معلوم ہو جائیں پھر وہ کبھی دور نہیں رہیں گے جماعت کی نماز سے، اور خصوصاً عشاء اور فجر کی نماز سے. اور آگے فرمایا لقد هممت ان آمر المؤذن فیقیم، میرا تو ارادہ ہے کہ میں مؤذن سے کہوں کہ وہ اقامت کہے، مؤذن اقامت کہے. ثم آمر رجلا فیصلی فیؤم، پھر میں ایک شخص کو امامت کے لیے میری جگہ کھڑا کر دوں. میرے آقا فرماتے ہیں مؤذن اقامت کہے، میری جگہ کوئی دوسرا شخص نماز پڑھائے اور میں نکل جاؤں. ثم آخذ شعلا من النار، اپنے ہاتھ میں آگ کے انگارے لے کر لکڑیاں لے کر چلا جاؤں اور جا کر ثم فاحرق من لا يخرج للصلاة بعد، جو اذان کے بعد جماعت کے وقت میں مسجد میں حاضر نہ ہو اور اپنے گھر میں ہو تو اس کے گھروں کو آگ لگا دوں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے گھر کو آگ لگانے کو جی چاہتا ہے. جماعت کی نماز کا چھوڑ دینا اتنا بڑا گناہ ہے اور میرے آقا کی نظر میں اتنی نفرت والی چیز ہے. ہاں گھر میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اگر گھر میں آگ لگا دی جائے تو بچوں کا قصور کیا ہے، عورتوں کی غلطی کیا ہے؟ اس لیے آپ نے اس پر عمل تو نہیں کیا، لیکن جماعت میں حاضر نہ ہونے والے کے لیے آپ نے ایسے غم اور غصے کا اظہار فرمایا. اس لیے ایک طرف جماعت کی اہمیت جہاں بتائی گئی، جہاں جماعت کی نماز کی فضیلتیں بتائی گئیں، اور جہاں جماعت کی نماز کے چھوڑنے پر ایسی وعیدیں سنائی گئی ہیں، اور پھر اللہ کے گھر کے دروازے ایک عرصے تک بند رہنے کے بعد میں پھر اب کھلے ہوئے ہیں، تو ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں جماعت کی نمازوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.